اگر آپ ادبی دنیا کے کام کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سے اپنی کتابیں بھی ریکارڈ کرنے کے لیے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہرمن ہیسے کا ناول سدھارتھ، اردو ترجمہ آصف فاروقی۔ برہمن زادہ۔ مکان کے سائے میں دریا کنارے کشتیوں کے پاس دھوپ میں بید مجنوں اور انجیر کے درختوں کی چھاؤں میں خوبرو برہمن زادہ سدھارتھ اپنے دوست گووند کے ساتھ جوان ہوا۔ پوتر اسنان پر بھیٹ چڑھاتے ہوئے اور دریا میں نہاتے ہوئے اس کے دبلے کندھوں کو سورج نے سنولا دیا۔ جب وہ آم کے باغ میں کھیلتا، جب اس کی ماں گاتی، وہ اپنے باپ سے سبق پڑھتا یا گیانیوں کے ساتھ ہوتا تو اس کی آنکھوں میں سے سائے گزر جاتے۔ سدھارتھ کافی عرصے سے علماء کی گفتگو میں شریک ہوتا تھا، اپنے دوست گووند سے بحث کرتا اور اس کے ساتھ مل کر گیان دھیان کی مشق کرتا تھا۔ ابھی سے اسے معلوم تھا کہ شبدوں کا شبد اوم خاموشی سے سانس کھینچنے کے ساتھ من ہی من میں اور سانس چھوڑتے ہوئے پورے دھیان سے کس طرح ادا کیا جائے۔ اس کی پیشانی آتما کے اثر سے چمکنے لگتی۔ ابھی سے اسے پتا تھا کہ کس طرح اپنے وجود کی گہرائیوں میں لافانی آتما کو تلاش کیا جائے جو کائنات سے الگ نہیں تھی۔ اس کے باپ کا دل خوش تھا کہ بیٹا ذہین ہے اور علم کا پیاسا ہے۔ اسے اپنا بیٹا بہت بڑا عالم اور پنڈت بنتا نظر آتا، برہمنوں کا بھی راجکمار۔ اس کی ماں جب اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیکھتی تو اس کا سینہ فخر سے بھر جاتا کہ قوی، خوبرو اور بانکا سجیلا سدھارتھ کس قدر وقار کے ساتھ اس کی تعظیم کر رہا ہے۔ جب سدھارتھ اپنی چوڑی پیشانی، بادشاہوں جیسی آنکھوں اور چھریرے بدن کے ساتھ شہر کی گلیوں سے گزرتا تو نوجوان برہمن زادیوں کے دلوں میں عشق ہلچل مچانے لگتا۔ اس کا دوست برہمن زادہ گووند اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا۔ وہ سدھارتھ کی آنکھوں اور اس کی صاف آواز سے محبت کرتا تھا۔ وہ سدھارتھ کی چال اور اس کے اٹھنے بیٹھنے کے مکمل وقار سے محبت کرتا۔ وہ ہر اس چیز سے محبت کرتا جو سدھارتھ کرتا یا کہتا، اور سب سے بڑھ کر وہ سدھارتھ کی دانش، اس کے بلند خیالات، اس کے مضبوط ارادے اور اس کی اعلیٰ صلاحیتوں سے محبت کرتا۔ گووند کو پتا تھا کہ وہ کبھی ان عام برہمنوں جیسا نہیں بن سکے گا جو چڑھاووں کے کاہل نگراں ہوتے ہیں، جادو کے الفاظ کا بیوپار کرتے ہیں، مغرور اور فضول مقرر ہوتے ہیں، مکار اور غیار پروہت ہوتے ہیں، یا پھر بھیڑوں کے بڑے سے گلے میں محض ایک اچھی اور احمق بھیڑ ہوتے ہیں۔ نہیں، وہ گووند دوسرے ہزاروں برہمنوں کی طرح نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سدھارتھ کی پیروی کرے، سدھارتھ جو محبوب تھا، سدھارتھ جو شان و شوکت والا تھا، اور اگر کبھی سدھارتھ دیوتا بنا، اگر کبھی وہ نور کل میں داخل ہوا، گووند اس کے پیچھے، اس کا دوست، اس کا ساتھی، اس کا نوکر، اس کا نیزہ بردار اور اس کا سایہ بن کر چلنا چاہتا تھا۔ یوں سبھی سدھارتھ سے محبت کرتے، وہ ہر ایک کو خوش رکھتا ہے۔ مگر خود سدھارتھ خوش نہ تھا۔ انجیر کے باغ کی گلاب لگی روشوں پر ٹہلتے ہوئے، کنج کے نیلگوں سائے میں گیان میں مصروف ہو کر، روزانہ اسنان میں اپنے ہاتھ پیر دھوتے ہوئے، آم کے پیڑوں کے سائے میں پورے وقار کے ساتھ چڑھاوا چڑھاتے ہوئے، وہ سب کا محبوب تھا، سب کی خوشی تھا، مگر اس کے اپنے دل میں کوئی خوشی نہ تھی۔ سپنے اور بے چین کر دینے والے خیالات دریا سے، رات کو چمکنے والے ستاروں سے اور سوچ کی پگھلتی شعاؤں سے بہہ کر اس تک آتے رہتے۔ سپنے اور روح کی بے چینی اس کے پاس بھیٹ کے دھوئیں سے اٹھ کر رگ وید کے شبدوں سے ظاہر ہوتے اور بوڑھے برہمنوں کی شکشا سے ٹپکتے ہوئے اس کے پاس آتے۔ سدھارتھ اپنے اندر بے اطمینانی کا اخوا پھوٹتے ہوئے محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کے ماں باپ کی محبت اور اس کے دوست گووند کی محبت اسے ہمیشہ خوش نہ رکھ سکے گی، اسے شانتی نہ دے سکے گی، اسے اطمینان نہ دلا سکے گی۔ اسے شبہ ہونے لگا تھا کہ اس کے باپ اور دوسرے استادوں یعنی ان داتا اور عاقل برہمنوں نے اس تک اپنے علم کا اہم ترین اور بہترین حصہ پہنچا دیا تھا۔ انہوں نے اپنے پورے کا پورا علم اس کے منتظر ساغر میں انڈیل دیا تھا، لیکن یہ ساغر پھر بھی پورا نہ بھرا تھا۔ اس کی دانش کو سیری نہ ہوئی تھی، اس کی آتما کو شانتی نہ تھی، دل کو چین نہ تھا۔ روزانہ کے اسنان تھے تو بہت اچھے، مگر صرف پانی تھے، وہ پاپ کو نہیں دھو سکتے تھے، وہ مضطرب دل کو سکون نہیں دے سکتے تھے۔ دیوتاؤں کے لیے بھیٹ چڑھانا بہت عمدہ بات تھی، مگر کیا وہ سب کچھ تھی؟ بھیٹ چڑھانے سے خوشی مل سکتی تھی؟ اور وہ دیوتا کیا تھے؟ کیا واقعی پرجاپتی نے کائنات تخلیق کی تھی؟
اس کو بنانے والا آتما اور صرف آتما نہیں ہے؟ کیا دیوتا بھی میری اور تمہاری طرح فانی اور عارضی نہیں بنائے گئے؟ لہٰذا ان دیوتاؤں کو بھیंٹ چڑھانا کہاں کی عقل مندی تھی؟ کس کو بھینٹ چڑھائی جائے، کس کی عزت کی جائے سوائے اس ذات کے جو باطنی سے ہے، جو ابدی ہے اور جسے ہر شخص اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ لیکن یہ ذات جو باطنی ہے کہاں ہے؟ وہ گوشت پوست تو نہیں ہے، اور نہ ہی وہ خیال اور احساس ہے۔ داناؤں نے یہی کہا تھا، پھر وہ کہاں تھی؟ ذات تک پہنچنا، آتما تک پہنچنا، کیا کوئی اور بھی راستہ ہے جس پر چلا جائے؟ کوئی نہ تھا جو یہ راستہ دکھائے، جو یہ راستہ جانتا ہو، نہ اس کا باپ، نہ اس کے استاد اور دانا لوگ، نہ ہی مقدس شلوک۔ برہمنوں کو اور ان کی مقدس کتابوں کو سب کچھ معلوم تھا، انہیں ہر چیز کا علم تھا، اس دنیا کی تخلیق، کلام کی ابتدا، کھانا پینا، سانس لینا، حواسوں کا اجتماع اور دیوتاؤں کے افعال۔ انہیں بہت ساری چیزیں معلوم تھیں، لیکن ان سب معلومات کا کیا فائدہ تھا اگر ان کو سب سے اہم وہ بات معلوم نہیں تھی جس کے علاوہ کوئی اور چیز اہم نہ تھی۔ مقدس کتابوں کے بہت سارے شلوک، خصوصاً سام وید کی اپنشد، اس کو اس اندر والی چیز کے بارے میں بتاتے، تمہاری آتما ہی ساری دنیا ہے۔ ان میں لکھا ہے کہ آدمی جب سو جاتا ہے تو وہ اپنے بھیتر پہنچ جاتا ہے اور آتما میں مقیم ہو جاتا ہے۔ ان شلوکوں میں قوت اور زبردست دانش تھی، عاقلوں کا علم یہاں ایسی جادو بھری زبان میں لکھا ہوا تھا جیسے مد ماکھی کا جمع کیا ہوا شہد۔ علم اور دانشوری کا یہ مجموعہ جسے برہمنوں کی نسلوں نے جمع کیا اور محفوظ کیا تھا، آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مگر کہاں تھے وہ برہمن، وہ پنڈت، وہ سیانے جنہیں محض اس سب کا علم ہی نہ تھا بلکہ جو اس کو محسوس کرنے میں کامیاب بھی ہوئے تھے؟ کہاں تھے ابتدا کرنے والے وہ لوگ جو نیند میں آتما کو حاصل کرنے کے بعد اپنے ہوش میں، اپنی زندگی میں، ہر چیز میں، قول میں اور عمل میں اسے قائم رکھ سکتے تھے؟ سدھارتھ بہت سے قابل قدر برہمنوں کو جانتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کا باپ جو پاکیزہ، دانشمند اور اعلیٰ ترین تعظیم کا مستحق تھا۔ اس کا باپ پسندیدگی کے لائق تھا، اس کے انداز میں خاموشی اور بزرگی تھی، اس کے باپ کی زندگی اچھی تھی، اس کے الفاظ میں دانش تھی، اعلیٰ اور عمدہ خیالات اس کے دماغ میں موجود تھے۔ مگر کیا وہ بھی جو اتنا کچھ جانتا تھا خوش تھا، شانت تھا؟ کیا وہ بھی بے چین نہیں تھا، راستہ نہیں ڈھونڈ رہا تھا؟ کیا وہ مسلسل مقدس چشموں تک اپنی بے چین پیاس کو لیے ہوئے نہیں جاتا تھا، اور چڑھاووں میں، کتابوں تک اور برہمنوں کے مناظروں میں نہیں جاتا تھا؟ کیا ضرورت تھی کہ وہ جس پر کوئی الزام نہ تھا اپنے پاپ دھونے جائے اور روزانہ نئے سرے سے اپنے آپ کو پوتر بنانے کی کوشش کرے؟ کیا آتما خود اس میں نہیں رہتی تھی؟ کیا وہ ماخذ خود اس میں موجود نہیں تھا؟ خود اپنے اندر اس ماخذ کو ڈھونڈنا چاہیے، اسے حاصل کرنا چاہیے، اس کے علاوہ باقی سب کچھ سراب کے پیچھے بھاگنا تھا۔ یہ تھے سدھارتھ کے خیالات، یہ تھی اس کی پیاس، اس کا دکھ۔ وہ اکثر چنڈوگیا اپنشد کے شبد دہرایا کرتا تھا، در حقیقت برہما کا نام ستیہ ہے، اور جو اسے جان لے وہ عالم بالا میں داخل ہو جاتا ہے۔ اکثر یہ عالم بالا بہت قریب نظر آتا، مگر وہ اس تک نہ پہنچ پاتا، اپنی پیاس نہ بجھا پاتا، اور ان تمام عاقلوں میں سے جن کو وہ جانتا تھا اور جن کی تعلیمات سے بہرہ مند ہوتا تھا، کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس تک یعنی اس عالم بالا تک پوری طرح پہنچ سکا ہو۔ کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے اپنی ابدی پیاس بجھا لی ہو۔ گووند، سدھارتھ نے اپنے دوست سے کہا، گووند چلو میرے ساتھ برگد تلے گیان کے لیے۔ وہ برگد کے پیڑ تک گئے اور ایک دوسرے سے 20 قدم دور بیٹھ گئے۔ اوم کا شبد دہرانے کے لیے بیٹھتے ہوئے سدھارتھ نے زیر لب پڑھا، اوم ہے کمان اور آتما تیر ہے، برہما اس کا ہدف ہے جس پر نشانہ لگانا ہے بے جھجکے۔ جب معمول کے مطابق گیان کا وقت پورا ہو گیا تو گووند اٹھا، شام ہو چکی تھی، شام کے اسنان کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے سدھارتھ کو نام لے کر پکارا، اس نے جواب نہ دیا۔ سدھارتھ گم بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں کسی دور دراز انجانی منزل کو تک رہی تھیں اور اس کی زبان کی نوک دانتوں کے درمیان نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دم سادھے بیٹھا ہے۔ وہ یوں گیان میں بیٹھا، اوم کے دھیان میں گم تھا، اور اس کی آتما جیسے برہما کی سمت چلا ہوا تیر تھی۔ شام کو گیان کے وقت کے بعد سدھارتھ نے گووند سے کہا، میرے دوست، کل صبح سدھارتھ سادھوؤں میں شامل ہونے جا رہا ہے، وہ جوگی بن جائے گا۔ اپنے دوست کے یہ الفاظ سن کر اور اپنے دوست کے مصمم چہرے پر لکھا ہوا فیصلہ جو کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح اٹل تھا، پڑھ کر گووند کا منہ سفید پڑ گیا۔ سدھارتھ کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی وہ جان گیا کہ ابتدا ہو چکی تھی۔ سدھارتھ اپنے راستے پر چلا جا رہا تھا اور اس کی تقدیر ظاہر ہو رہی تھی، اور اس کی تقدیر کے ساتھ گووند کی تقدیر بھی تھی۔ وہ کیلے کے سوکھے چھلکے کی طرح پیلا پڑ گیا۔ مگر سدھارتھ، اس نے کہا، تمہارے باپ اس کی اجازت دے دیں گے؟
सिद्धार्थ ने उसकी तरफ यूं देखा जैसे अभी अभी नींद से जागा हो। उसने फौरन गोविंद के मन में झांक लिया, उसकी परेशानी को जान लिया और उसे मालूम हो गया कि वो राजी बरज़ा है। हम अल्फाज ज़ाय नहीं करेंगे गोविंद, उसने धीरे से कहा। कल सुबह पौ फटे मैं साधु की ज़िंदगी शुरू कर दूंगा, हम इस पर दोबारा बहस नहीं करेंगे। सिद्धार्थ उस कमरे में गया जहां उसका बाप चटाई पर बैठा था। वो अपने बाप की पुश्त पर चला गया और खड़ा रहा जब तक कि उसके बाप को उसकी मौजूदगी का एहसास न हो गया। ये तुम हो सिद्धार्थ? ब्राह्मण ने पूछा। बताओ तुम्हारे मन में क्या है? सिद्धार्थ ने कहा, आपकी इजाज़त से मैं आपको ये बताने आया हूँ कि कल मैं आपका घर छोड़ देना चाहता हूँ और योगियों में शामिल हो जाना चाहता हूँ। मैं साधु बनना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि मेरे बाप को इस पर एतराज़ ना होगा। ब्राह्मण इतनी देर तक खामोश रहा कि सितारे कमरे की छोटी सी खिड़की से होकर गुजर गए। उनकी तरतीब बदल गई मगर कमरे का सुकूत न टूटा। उसका बेटा हाथ बांधे खामोश और बेहरकत खड़ा रहा। बाप खामोश और बेहरकत चटाई पर बैठा रहा और सितारे आसमान से गुजरते रहे। फिर उसके बाप ने कहा, ब्राह्मणों के शायान शान नहीं कि वो तुंद और गुस्सैले अल्फाज ज़बान तक लाएं, मगर मेरे दिल को बहुत रंज है। मैं तुम्हें यह दरख्वास्त दोबारा करते हुए नहीं देखना चाहता। ब्राह्मण आहिस्ता से उठ खड़ा हुआ। सिद्धार्थ हाथ बांधे खामोश खड़ा रहा। तुम क्यों इंतज़ार कर रहे हो? बाप ने पूछा। आपको वजह मालूम है? सिद्धार्थ ने जवाब दिया। उसका बाप नाराज़ होकर कमरे से चला गया और जाकर बिस्तर पर लेट गया। जब 1 घंटा गुजर गया और वो सो न सका तो उठा और इधर उधर टहलता रहा। फिर घर के बाहर निकल आया। उसने कमरे की छोटी खिड़की से झांका और देखा कि सिद्धार्थ वहाँ हाथ बांधे बेहरकत खड़ा है। वो उसके पीले लिबास को झिलमिलाते हुए देख सकता था। परेशान दिल के साथ वो अपने बिस्तर पर वापस आ गया। 1 घंटा और गुजर गया। वो सो न सका तो दोबारा उठा, इधर उधर घूमा, घर के बाहर आया और देखा कि चांद निकल आया है। उसने खिड़की से झांका। सिद्धार्थ वहाँ बेहरकत खड़ा हुआ था। उसने हाथ बांध रखे थे और उसकी नंगी पिंडलियों पर चांद का अक्स चमक रहा था। परेशान दिल के साथ वो बिस्तर पर लेट गया। वो 1 घंटे के बाद फिर आया और 2 घंटे के बाद दोबारा आकर खिड़की में से झांका और सिद्धार्थ को यूं ही चांदनी में, तारों की रोशनी में और अंधेरे में खड़ा देखा। वो घड़ी घड़ी आकर कमरे में देखता और सिद्धार्थ को उसी तरह बेहरकत खड़ा पाता। उसका दिल गुस्से से, चिंता से, डर से और दुख से भर गया। और रात की आखिरी घड़ी में सूरज तुलू होने से पहले वो दोबारा आया, कमरे में दाखिल हुआ और उस नौजवान को खड़े देखा। वो उसे लंबा और अजनबी लगा। सिद्धार्थ, उसने कहा, तुम क्यों इंतज़ार कर रहे हो? आपको पता है तुम यूं ही खड़े रहोगे और इंतज़ार करते रहोगे, चाहे दिन हो जाए, दोपहर हो जाए, शाम हो जाए, मैं खड़ा रहूँगा और इंतज़ार करूँगा। तुम थक जाओगे सिद्धार्थ, मैं थक जाऊँगा। तुम सो जाओगे सिद्धार्थ, मैं नहीं सोऊंगा। तुम मर जाओगे सिद्धार्थ, मैं मर जाऊँगा। तो क्या तुम अपने बाप का हुक्म मानने के बजाय मर जाना पसंद करोगे? सिद्धार्थ ने हमेशा अपने बाप का हुक्म माना है। तो तुम ये ख्याल छोड़ दोगे? सिद्धार्थ वही करेगा जो उसका बाप कहेगा। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई। ब्राह्मण ने देखा कि सिद्धार्थ के घुटने थोड़े से कपकपाए, मगर सिद्धार्थ के चेहरे पर कपकपाहट ना थी। उसकी आंखें दूर दराज कहीं देख रही थीं। तब उसके बाप को एहसास हुआ कि सिद्धार्थ अब उसके साथ घर पर नहीं रह सकता। वो तो उसे पहले ही छोड़ चुका था। उसने सिद्धार्थ के शाने पर हाथ रखा। तुम जंगल में जाओगे, उसने कहा, और साधु बनोगे। अगर तुम्हें वहाँ चैन मिल जाए तो वापस आना और मुझे भी सिखलाना। अगर तुम्हें मायूसी हो तो वापस आना, हम मिलकर देवताओं को भेंट चढ़ाएंगे। अब जाओ, अपनी माँ को प्यार करो और उसे बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। मेरे लिए तो दरिया किनारे जाने और सुबह के स्नान का वक्त हो गया है। उसने अपना हाथ बेटे के कंधे से उठा लिया और चल दिया। सिद्धार्थ ने चलने की कोशिश की तो उसके कदम डगमगा गए। उसने अपने बाप को संभाला, बाप के सामने झुका और माँ को बताने चल दिया। सुन पैरों से चलता हुआ वो दिन निकले, पर सोते हुए शहर से गुजरा तो आखिरी कुटिया से एक साया दुबक कर निकला और मुसाफिर के साथ हो लिया। वो गोविंद था। तुम आ गए, सिद्धार्थ ने कहा और मुस्कुराया। मैं आ गया हूँ, गोविंद ने कहा।